الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہ کرو۔ سبحان میں تقریر کیا کروں؟ اب تو لوگوں نے ہم کو عالمیت سے بھی خارج کر دیا ہے، پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، لیکن ہاں دارالعلوم منظر اسلام نشانی اعلیٰ حضرت میں جاروب کشی کچھ دنوں کی سعادت حاصل کی ہے نے، اور وہ منظر اسلام کہ اعلیٰ سرکار جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منظر اسلام کی میزان کا طالب علم اوروں کے بخاری و مسلم پڑھنے والوں کے پر بھاری پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال آپ کو کچھ بھی بتایا جائے، کچھ بھی سمجھایا جائے، فتاوی رضویہ بھی، فتاوی مصطفیہ اور فتاوی نوریہ بھی پڑھ کر کے سنا دیا جائے، قرآن و حدیث بھی پڑھ کر کے سنایا جائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم وہ رہے گا جس کو رب چاہے گا، رب کے چاہنے سے اس کا محبوب اس کے محبوب کے چاہنے سے اعلیٰ حضرت چاہیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ اور ایک علم ہے قرآن اور ایک ہے تفسیر قرآن، ایک علم ہے فقہ، ایک ہے اصول فقہ، اور ایک حدیث اصول حدیث۔ ایک متن ہوتا ہے، ایک اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں ایک فتنہ ہے عام، اور وہ بفضلی تعالی حشمتیوں میں تو نہیں ہے، رضویوں میں، اختریوں میں، نوریوں میں یہ فتنہ ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ ارے ہمارے پیر صاحب نے تو اتنا ہی فرمایا ہے کہ تبلیغ و دعوت اسلامی مسلک کے اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں ہے، ان سے دور رہو۔ یہ کہاں فرمایا ہے کہ ان کو گالی دو، ان کو پادری کہو، ان کو شتاری کہو، ان کو مکاری کہو؟ یہ ہمارے پیر صاحب نے تھوڑی فرمایا ہے۔ میرے عزیز، اگر تمہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کے پر پوتے کا متن ہے۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے پابند نہیں ہیں، اور ان کی تنظیم میں شرکت نہ کرو، ان سے بچو، یہ متن ہے۔ اور اس متن کی تفصیل اگر تم کو معلوم کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھ لو۔ یہ دادا پر دادا پر پوتے کے متن کا جواب، اس کی تفصیل پر پاتے کے، یہ پر دادا کے یہ الفاظ ان کو دے دیں گے کہ تھانوی جی نہ تھان چھوڑیں گے اور نہ ہم ان کے کان چھوڑیں گے، ہم انہیں یوں ہی ٹکائے جائیں گے، وہ کبھی بھی مکان چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ بات اگر لگ گئی ہو تو درود شریف سنا دیں مجھے آپ۔ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعلیہ الکرام ابن الکریم بارک وسلم۔ قریب 80 تفسیر بسم اللہ شریف کی تو میں نے پڑھی ہے مشاہدے ملت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر عالم نہیں ہوں، ہاں اتنے اوپر میں فخر کرتا ہوں کہ کچھ دنوں میرے پیر اور میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت کا یہ کرم ہوا کہ منظر اسلام میں نے کچھ دنوں جھاڑو لگائی ہے، اور اپنے استادوں بالخصوص تاج الشریعہ اور حضور محدث بریلوی علامہ تحسین رضا خان صاحب کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کا یہ متن ہے،
اور اس کی تفصیل دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کے اس قول کو دیکھو، فرماتے ہیں کہ ہم انہیں یوں ہی ٹکٹکائے جائیں گے۔ ٹکٹکانا جانتے ہو؟ یہ کھیتی کسانی کرنے والے وہ چھڑی رکھتے ہیں، آگے گوئی ہوتی ہے، ان کی چھڑی میں ایک رسی لگی رہتی ہے اور چھڑی کے آگے ایک کیل بھی ہوتی ہے، اور جہاں اڑ جاتا ہے، جہاں تک نہیں کام چلتا ہے تو چھڑی سے کام چلاتا ہے کسان، اور جہاں اڑ جاتا ہے تو اس کے آگے جو کیل لگی رہتی ہے وہ اس کو کوستا ہے، اس کو ٹکٹکانا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ تھانوی جی نہ تھان چھوڑیں گے اور نہ ہم ان کے کان چھوڑیں گے، ہم انہیں یوں ہی ٹکٹکائے جائیں گے، وہ کبھی تو مکان چھوڑیں گے۔ یہ تاج الشریعہ کے فرمان کی تفصیل ہے کہ دادا حضور فرما رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو بے فضلی تعالیٰ خان بھائی سبحان اللہ۔ شہر سنت کے زمانے سے اور خیشر میں شہر سنت کے خاندان کے ہر فرد کا اس کے پر عمل ہے، وہ ٹکٹکاتا میں رہے تو ٹکٹکاتا رہے گا، کلیان میں رہے تو ٹکٹکاتا رہے گا، مکان میں رہے تو ٹکٹکاتا رہے گا، میدان میں رہے تو ٹکٹکاتا رہے گا، اور شہر میں شہر سنت کے مشاہدے ملت کے جو عقیدت مند ہے وہ سب ٹکٹکائے رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، گردش کر رہی ہے، بس صرف ایک چیز سن لو، اللہ تعالیٰ فرمائے مختصر میں کر دوں گا، تفسیر ہمارے مفتی صاحب سے سن لیجئے گا کہ صلح کلیت ہے نا۔ ابھی میں آج ہی اورنگ آباد سے آیا ہوں، ایک بہت بڑا میلہ تھا، سنی ہی تھا، دیوبندی وہابی نہیں تھی، اسی پہ بات چیت ہونے لگی تو گفتگو ہوئی تو اس کا نظریہ دوسرا تھا۔ میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، پڑھے لکھے جتنے ہیں وہ سب آپ کے یہاں چلے گئے، لیکن ایک بات بتا دو، صلح کلیت کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ صلح کلی فی العمل اور صلح کلی فی العقیدہ، تو صلح کلی آپ کس کو مانتے ہو؟ جو بولے صلح کلی فی العقیدہ وہ ہے جو سب کو ایک سا مانے، سب کو برابر جانے۔ میں نے کہا یہ تو باطل ہے، یہ تو باطل ہے۔ کوئی ایک آدمی ایک مذہب والا سارے مذہب کو حق جانے، یہ باطل ہے، ایسا ہو ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ کیا ہے قرآن پاک کی آیت؟ وقال النصارى لیست اليہود وقال اليہود لیست النصارى۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا وجود پایا جائے جو سارے مذاہب باطلہ کو حق جانے، وہ خود ہی باطل ہو۔ تو بولے اسی کو دہریہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا دہریہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ سب کو حق جو کہہ رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ باطل ہے۔ تو کہنے لگے فی العمل اور فی العقیدہ کی قید تو لگائی جائے گی، اگر فی العمل اور فی العقیدہ کی قید نہیں لگائیں گے تو معاملہ کیسے بنے گا؟ میں نے کہا اگر قید لگاؤ گے تو دوسری خرابی یہ آئے گی کہ اگر صلح کلی فی العقیدہ اور صلح کلی فی العمل، تو صلح کلی فی العمل کو اگر صلح کلی کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں ہے مسلمانی لیکن وہ فی العمل ہے، اور صلح کلی فی العقیدہ وہ کافر ہے، تو جو کافر ہے تو لفظ کافر، منافق، مرتد، ارتداد، شرک یہ 1500 سال سے اسلام میں پہلے سے موجود چلا آ رہا ہے، اور جب صلح کلی فی العقیدے کو تم کافر کہو گے تو یہ تحصیل حاصل ہو جائے گی، اس لیے کہ کافر کا لفظ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، ارتداد کا لفظ 1500 سے چلا آ رہا ہے، کفر کا لفظ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے، تم نے نئی پیدا
پیداوار کیوں نکالی؟ اور نئی پیداوار کو نکالنا، جو چیز ہماری جیب کے اندر موجود ہے اس کو پھر جیب کو بھرنا، اس کو مناطقہ کہتے ہیں، یہ تحصیل حاصل ہوتی ہے، تو یہ تحصیل حاصل ہو جائے گی، تحصیل حاصل خود ہی باطل ہوگی۔ بیش بیش۔ اور کوئی ایسا انسان جو جتنے بھی مذہب والے سب کو اچھا جانے، سب کو صحیح جانے، یہ باطل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی مسلمان اگر مشرک کو اگر صحیح مانے گا تو وہ خود مشرک ہو جائے گا، یہودی کو صحیح مانے گا تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ تو یہ چیز میں نے ان سے کہی، اور جب ان کا شیشن آنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت ایک چیز ذرا سی سن لیجئے گا، احتیاط سے بولیے گا، یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے، اگر ہمارا مخالف کوئی بھی ہو، چرکی والا ہو یا داڑھی والا ہو یا جبے والا ہو، اگر آپ کا دامن پکڑ لے گا مولانا صاحب آپ دامن نہیں چھڑا پاؤ گے اس سے۔ تو ایسے الفاظ بولو کہ جس میں آپ کا دامن نہ پھنسے، صلح کلی فی العقیدہ، صلح کلی فی العمل۔ فقیر اس کو نہیں مانتا ہے۔ صلح کلی وہی ہے، ایک تعریف ہے صلح کلی کی، جو وہابیوں کا رد کو پسند نہ کرے اور جو وہابیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا رہے، ایسے عالم سے وہ خوش نہ ہو، اور جو وہابیوں کے کفر و ارتداد کو ظاہر کرتا رہے اس سے وہ ناخوشی کا اظہار کرے، وہی صلح کلی۔ اور سنو، دنیا صحیح بات کہہ دوں حضرت، صحیح بات کہہ دوں، صحیح بات کہہ دوں، دنیا اعلیٰ حضرت سے مانگتی ہے اور اپنے مفاد کے لیے مانگتی ہے، دنیا مانگتی ہے، وہ خانواد حضرتی کو اعلیٰ حضرت نے اپنی مرضی سے دے دی، کیا دیا دینے والا جانے، اور کیا ملا یہ لینے والا جانے۔ جب شیر بھی شیر سنت تیرا 19 سال کی عمر کے اندر 80 سال کے بوڑھے مناظرہ جیت آئے تھے تو اعلیٰ حضرت نے دے دیا تھا، یہ کام تم کرو گے، کام تم کرو گے، میرے مسلک کا کام تم کرو گے، میرے مسلک کا کام تم کرو گے، میری کتابوں کا کام تم کرو گے، تمہاری اولاد کرے گی، تمہارے پوتے کریں گے، پوتے کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عطائے اعلیٰ حضرت۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے، جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ حضرات آگے